اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت ہے، اس حقیقت پہ غور ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو میں اس کے دلوں پہ تالے لگا دیتا ہوں، میں اس کی عقل پہ تالے لگا دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کی مثال ہماری اپنی سوسائٹی میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک لطیفہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک دن میں باربر کی شاپ پہ گیا، میں جا کے بیٹھا، بڑی بے چینی کے ساتھ وہ مجھ سے پوچھتا ہے، شاہ صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں اپنے خدا کے ساتھ ہوں۔ کہتا ہے نہیں آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا میں حزب اللہ کے ساتھ ہوں۔ مجھے کہتا ہے یہ کوئی نئی پارٹی ہے؟ میں نے کہا یا دو ہی تو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی اور حزب الشیطان شیطان کی پارٹی، اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی تو ہے ہی نہیں۔ مجھے کہتا ہے نہیں یہ جو سیاسی پارٹی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، نواز شریف کے ساتھ ہیں، زرداری کے ساتھ ہیں، یا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو اپنے خدا کے ساتھ ہی ہوں، اور میرے خدا نے کیونکہ منع فرمایا ہے سورہ قصص کے ورس نمبر 68 کے مطابق کہ تم نے انتخابات کی طرف نہیں جانا، تمہیں انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے، یہ حق فقط خدا کا ہے، تو میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کے حق کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ خدا کا حق ہے، خدا نے استعمال کرنا ہے، میں کیوں استعمال کروں بھائی؟ اور میں کر ہی نہیں سکتا اگر میں اس کا بندہ ہوں تو۔ مجھے کہتا ہے نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہمارا لیڈر کیسے ہوگا، کون ہمیں بتائے گا؟ میں نے کہا یہی تو ایمان کی بات ہے، ہم غیب پہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، اپنے خدا پہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں خدا ہے، تو پھر اس کے حکم پہ بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا، جو اس نے حکم دیا ہے کہ تم نے انتخابات کی طرف نہیں جانا، تمہیں حق نہیں ہے تو پھر نہیں ہے حق، پھر وہی ذات ہمیں بتائے گی تمہارا رہنما کون ہے، تمہارا لیڈر کون ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اسی سے ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کریم فقط انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو متقی ہیں، اور متقین کی سب سے پہلی صفت اس ذات نے بتائی ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں؟ اب میں نے سورہ قصص کی آیت بھی اس کو بتا دی، سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی اس کو ریفرنس دے دیا، اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ پھر بھی آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو صحیح، آپ چاہتے کیا ان میں سے کون سی پارٹی ہو؟ میں نے کہا بھائی میں غریب سا آدمی ہوں، میں ان کاموں میں نہیں پڑتا، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ ایسے خادم اور نوکر رکھ سکتے ہیں۔ تو مسکرا دیا وہ۔ اس کے بعد تھوڑا ٹھہر کے میں نے اسے کہا یار میں نے آپ کے پاس آنا تھا، آپ کے ساتھ میرا کام تھا، تو مجھے کہتا ہے شاہ صاحب حکم کریں۔ میں نے کہا یار ایسا ہے کہ ایک بندہ ہے، آپ اس کو اپنے پاس نوکر رکھ لیں۔ میری طرف بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھتا ہے، کہتا ہے شاہ صاحب میں تو مزدور سا آدمی ہوں، یہاں پہ جو میں کماتا ہوں سارا دن، میرے بچوں کا کھانا پورا نہیں ہوتا، میں نوکر رکھ لوں؟ یہ مذاق کر رہے ہیں آپ، غریبوں کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں۔ میں نے کہا یار میں مذاق نہیں کر رہا، اس کو چلو زیادہ تنخواہ نہیں دینی، آپ نے صرف 1 لاکھ روپیہ اس کو تنخواہ دینی ہے مہینے کی۔ بڑا حیران ہو کہ میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اس کو 1 لاکھ تنخواہ دینی ہے آپ نے، اور وہ آپ کا نوکر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش کا آپ نے جو بندوبست کرنا ہے وہ کم از کم اسلام آباد میں ہونی چاہیے، اور بہت اچھی رہائش ہونی چاہیے، اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہوگا۔ وہ حیرت سے اپنی طرف بھی دیکھنے لگا، میری طرف بھی بار بار دیکھتا کہ شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اسلام آباد کا آپ کہتے ہیں، میں تو لیا کے لیے جاتا ہوں، کرائے کے لیے پیسے پہلے ڈھونڈتا ہوں بعد میں جاتا ہوں، 100-150 روپیہ ٹوٹل حالانکہ خرچ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں اس کو تو آپ نے غیر ملکوں کی بھی سیر کرانی ہوگی، یہ
اس نوکر کی شرط ہے جو آپ کو اس حوالے سے ملے گا۔ نوکر جو ہے مجھے کہتا ہے کہ وہ میرا کون سا کام کرے گا، آخر میں جو اس کو نوکر رکھوں۔ میں نے کہا بھائی یہ دیکھو، وہ تیرا کوئی کام بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ نے اس کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ پھر حیران ہو کے میری طرف دیکھتا ہے کہ مجھے آج آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا نہیں، باتوں کی سمجھ اس وقت آئے گی کہ اس کے انتخاب سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس نوکر کے لیے وہ میں استعمال کر نہیں سکتا۔ اس کا پھر میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ نہیں دیکھو، جب اس کو آپ نوکر رکھو گے اپنے پاس، آپ نے اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو لے کے آنا ہے لوگوں کے سامنے، اس نوکر کی تعریف کرنی ہے، اس خادم کی تعریف کرنی ہے اور ناچنا ہے لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری خدمت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، اگر وہ کبھی تیرے پاس آیا بھی تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، وہ تیری کبھی خدمت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگا، شاہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب آپ نے اس کو کہنا ہے، مجھے نہیں کہنا۔ میں آپ کے لیے آپ کے جیسا ایک غریب آپ کا بھائی ہوں۔ اس کی شرط ہے کہ آپ نے اس کو صاحب کہہ کے بلانا ہے، اس نوکر کو۔ اس سے کم کوئی عہدہ آپ نے اس کو نہیں دینا۔ ہاں، اس کے علاوہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے جگہ ٹیکس بھی لے گا۔ اگر آپ نے جگہ ٹیکس دینے سے انکار کیا تو پھر آپ کو ملک دشمنی کا بھی الزام سہنا پڑے گا اور سزائے موت بھی برداشت کرنا ہوگی، یہ اس کی شرط ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، ہم تو پھر اس قسم کے نوکر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا فقط یہی نہیں کرنا، آپ نے اس کی گپ شپ کے لیے اور دھینگا مشتی کے لیے آپ نے اس کو ایک بیٹھک بھی بنوا کے دینی ہے جس کا نام وہ اسمبلی رکھیں گے۔ پھر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا ہاں شاہ صاحب، بس اب میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری عقل پہ پردے کیوں ہیں؟ ہماری عقل پہ پردے اسی لیے ہیں کہ ہم خدا کے حق کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حالات یہ ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا اس پہ غور ضرور کیجئے گا، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے حالات مسلسل ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔